کاش ایسا نہ ہوتا۔ جون آف آرک ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوئی جس نے غیبی آوازوں کے کہنے پر تلوار اٹھائی اور اپنی جرأت اور بہادری سے نہ صرف فرانس کو انگریزوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا بلکہ اس نے اپنے بادشاہ کی تاج پوشی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کسی دور میں فرانس اور برطانیہ میں انتہا کو چھوتی ہوئی دشمنی تھی جس کے اثرات ہنوز کسی حد تک باقی ہیں۔ صرف 17 برس کی عمر میں انہیں یہ یقین ہو گیا کہ غیب کی طرف سے انہیں یہ پیغام ملا ہے کہ وہ فرانس کو فتح سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ 1429 میں چارلس ہفتم نے اور لیو کے محاصرے کو توڑنے کی مہم ان کے سپرد کی اور انہوں نے اس مہم میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے بہت سی دیگر جنگی مہمات میں شرکت کی لیکن 1430 میں وہ کومینیا میں پکڑی گئیں۔ انگریزوں نے انہیں 1431 میں تہمات پھیلانے کا مجرم قرار دے کر رون میں زندہ جلا دیا۔ ان کی ہڈیاں تک جل کر راکھ ہو گئیں کیونکہ ان کی لاش جل جانے کے بعد ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جلایا گیا اور راکھ کو دریائے سین میں بہا دیا گیا تھا تاکہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ 1455 میں اس وقت کے پوپ کلسٹس سوم نے ان کے مقدمات کی اثر نو سماعت کی اور ان کے خلاف فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ 1920 میں انہیں باقاعدہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور لورین کا کراس دوسری عالمی جنگ میں فرانسیسی افواج میں ایک علامت بن گیا۔ آج ہماری سیاست کا گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے۔ سوار کی مرضی کے مطابق دوڑے، لگاموں کے اشارے سمجھے تو منزل پر جلد پہنچ جانا ہوتا ہے، بدک کر بھاگے تو بے منزل ہو جاتا ہے اور پیچھے چھوڑی ہوئی دھول سے آنے والوں کا راستہ بھی گم کر دیتا ہے۔ سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، شدید ترین بھی، مگر اختلاف کی حد تک ہوتا ہے۔ اسی کو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں۔ ذاتیات اور دشمنی پر چلا جائے تو جمہوریت کے لیے خوف کی علامت بن جاتا ہے۔ اسی اختلاف کی بنا پر ہتھکڑیاں لگنے سے جلا وطنیاں بھگتنے اور پھانسی تک لگنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مخالفین کو سیاسی بنیادوں پر ہتھکڑیاں لگوانے، سزائیں دلوانے والوں کو بالآخر پچھتانا اور کہنا پڑا کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ 90 کی دہائی سیاسی نفرتوں کی انتہا کا عرصہ ہے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوا کرتی تھیں۔ 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا، میاں نواز شریف اور بےنظیر بھٹو بھائی بہن بن گئے۔ نفرتیں جاتی رہیں، ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز ہوا، محترمہ شہید ہو گئیں، لیکن یہ مفاہمت کا سفر نشیب و فراز کے باوجود جاری رہا۔ آج دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ 90 کی دہائی میں اور اس سے چند سال قبل تک جو ہوتا رہا کاش ایسا نہ ہوتا۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف محاذ بنا، بھٹو صاحب کو اقتدار سے جانا پڑا اور بعد ازاں تخت دار تک بھٹو کو اس مقام تک لے جانے والی پارٹیاں آج بھٹو کی پارٹی کے ساتھ شیر شکر ہیں۔ بھٹو کو نامناسب القابات دینے والے آج ان کو شہید کا درجہ دیتے ہیں اور پھانسی کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ برملا کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا۔ آج سیاسی فضا مکدر ہے اور اس حد تک بے یقینی کی دھول اور مٹی سے اٹ چکی ہے کہ اس کی اصل شکل ہی معدوم ہو رہی ہے۔ 1970 کی دہائی اور 90 کی دہائی والی باتیں سرسر پھر سرسراتی نظر آ رہی ہے، گو کچھ سیاسی کردار ضرور بدل گئے۔ 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پارلیمنٹ کی مدت ابھی 1.5 سال باقی تھی کہ نئے انتخابات کے جھنجٹ میں الجھ گئے۔ یہ زلف یار الجھی ہوئی نہیں تھی جس سے کوئی دل بہلاتا، یہ معمہ الجھتا ہی چلا گیا، جو سلجھانے کی کوشش ہوئی۔ 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے انعقاد پر شکوک و شبہات کے میڈیا میں اظہار سے حکماً منع کیا ہے۔ اس کے باوجود چائے مغویوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن بہرحال جلد یا بد دیر ہونے ہیں۔ اگر شفافیت سے پاک ہونے ہیں یا ہوئے تو نفرتیں دور ہو جائیں گی اور دو چند ہو کر جمہوریت کو مزید گہنا دیں گی۔ بلاول کے بیانات پر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا اسی لہجے میں جواب ایک بار پھر کم و بیش 90 کی دہائی کی روح فرسا یادوں کی راکھ کڑید رہا ہے۔ مفاہمت مخاصمت میں بدل رہی ہے۔ بلاول الزام لگا رہے ہیں کہ نتائج طے ہو چکے ہیں۔ یہ بلاول کے دماغ میں سوچ کیوں اور کیسے پیدا ہوئی؟ سیاسی حقیقتوں سے صرف نظر
یا صرف نظر بلکہ اپنی مرضی کے مطابق معاملات کو ڈھالنے کی خواہش جمہوریت کے لیے تیغ تیز دھاڑ کی طرح ہے۔ کہیں آج بھی دوسروں کے لیے ناپسندیدگی، ذاتیات اور دشمنی تک چلی گئی ہے؟ کسی نے کسی کو سمیش کرنے کی بات کی تھی، کوئی کریش کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ آج بھی ایسے رویے شمشیر بے نیام بنے ہوئے ہیں۔ شاید ایسی خواہش کی ماضی کی طرح بجاوری بھی ہو جائے اور وقتی طور پر شادیانے بھی بجنے لگیں، پھر خمار اترے تو کہنا ہی پڑے گا کاش ایسا نہ ہوتا۔ جون آف آرک کو نفرت اور انتقام کی آگ میں جلا ڈالا گیا تھا اور پھر وہی جون ایک فیصلے کے تحت فرانس کی ہیرو قرار پائیں۔ ہیروئن قرار دینے والوں نے بھی کہا تھا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، وہ نفرتیں ختم ہو گئیں، ہماری اتنی منہ زور نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی تو سیاسی شدت کے بارے میں تھی۔ سیاسی حالات جو بھی ہیں، ملک قائم ہے، وطن سلامت ہے، دشمن کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردی ہوئی، اس کے بعد بھی دشمن خاموش نہیں، اس کی کارروائی جاری ہے، مگر ہمارے سامنے شاید نہیں آ رہی۔ آج دہشت گردی کے لو برسر پہ کار اداروں کے شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے کوئی امر مانے ہے تو کیوں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں تاکہ کل یہ نہ کہنا پڑے کاش ایسا نہ ہوتا۔ شکریہ۔